بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج پھر ہمارا پروگرام حسب روایت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہوگا۔ آج کل جلسوں کا ایک موسم آیا ہوا ہے، جس سے برسات ہے، اس سے جلسے ہو رہے پنجاب میں ضمنی الیکشن کے معاملے میں۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی بیانیہ ہے کہ پچھلے چور تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے چوروں کو پکڑنا تھا نا، ان کے نزدیک چوری کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یعنی آپ پھر ادھر کیا پٹاخے بجانے کے لیے گیا ہوئے تھے؟ اگر آپ چور کو نہیں پکڑ سکتے تھے، پکڑنا بھی انہوں نے تھا، آپ کو بھی انہوں نے لانا تھا، ان کو معطل بے دخل بھی انہوں نے کرنا تھا، بیرون ملک بھی انہوں نے بھیجنا تھا، نیب کو بھی انہوں نے ہی لگانا تھا، تو پھر آپ کیا کام کرنے تھے؟ آپ نے ہم چوپنے تھے، ادھر کیا کرنا تھا بھائی؟ اور بیان وہی ایک ہی ہے کہ لیکن انداز بیان جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج انہوں نے ادھر کل ایک جلسے میں کہیں کہا کہ وہ مریم نواز شریف جو ہے وہ اس کی نقلیں اتاری، اس نے کہا تھا کہ میری کوئی جائیداد نہیں، پھر جائیداد نکل آئی۔ تو اب وہ آرمی چیف گیا ہوئے تھے پاکستان ادھر سعودی عربیہ میں حج کرنے، مولانا فضل الرحمان سلیم صافی، ان کو سعودی حکومت نے اپنے خرچے پہ بلایا تھا، تو ان کے لیے انہوں نے بڑے بڑے عجیب سے الفاظ کہلوائے شہباز گل سے۔ تو بات یہ ہے کہ اب چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اب تو 17 بھی آئی ہے۔ آج نون لیگ کا ایک منحرف رکن تھا فیصل نیازی، اس کا بھی جو استعفیٰ جو تھا وہ کافی دیر سے گیا ہوا تھا، تو آج پرویز لائی صاحب نے اس کو منظور کر ہی لیا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا ہو رہا ہے؟ روز ان کا کوئی نہ کوئی خبر تو عجیب عجیب نکلتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہے، اس کا سارا جو فائدہ یہ میں عوام کو دوں گا۔ تو کچھ چیز اچھی جا رہی ہے، لیکن ادھر دوسری طرف پھر وہی کچھ ہے کہ چور 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 بس۔ اور دیکھیں جی، قبل اس کے کہ ہم دیگر باتوں پہ جی گفتگو کریں، جی سب سے پہلے تو لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو پورے آزاد کشمیر میں ایک احتجاجی تحریک چلی ہوئی ہے، جس میں دکاندار حضرات، سیاسی پارٹیوں کے کارکنان، سبھی لوگ جو ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جی اور آزاد کشمیر کی حکومت نے ایک تو راولہ کوٹ اور گردنوا میں تمام جلسے جلوسوں پہ پابندی لگا دی ہے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ڈی سی پونچھ نے جاری کی ہے جی۔ اور گرفتاریوں میں جو ایک مقتدر رہنما ہے اس تحریک کی، ڈاکٹر فہیم راجہ، جو بنیادی طور پر انجمن تاجران کے بھی عہدیدار ہیں، اور ساتھ میں ان کا تعلق جو ہے وہ موجودہ کٹ پتلی وزیر اعظم کی یونین کونسل سے بھی ہے، تو ان کو گرفتار کر کے ڈیٹین کر دیا گیا ہے، اور شنید یہ ہے کہ ان پہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آج کے پروگرام کی توسط سے ہم ضلعی انتظامیہ اور آزاد کشمیر کی ساری کٹ پتلی انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ بند کیا جائے اور لوگوں کے مطالبات پہ غور کیا جائے۔ جی ہم یہ باتیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ پلنڈرنگ آف نیچرل ریسورسز ہے، دریاؤں کا رخ موڑنے کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، چونکہ ٹنل نکالی گئی ہے تو اپریرین پارٹ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کے قدرتی چشمے جو ہے وہ سوکھ گئے ہیں، اور پانی جو ہے وہ اس ٹنل کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اوپر جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جس کو اپریرین پارٹ کہا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو، ان کے مویشیوں کو پانی دستیاب نہیں ہے۔
اور دریاؤں کا جو قدرتی بہو تھا اس کا رخ موڑنے کی وجہ سے آب و ہوا پہ بھی بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے مظفر آباد جو شہر ہے جی وہ فضائی آلودگی کا شکار ہے، اور اس میں تعفن پھیلنے کا شدید خدشہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، چونکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، اور نہ ہی ان کی صحت کے ساتھ انہیں کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ جو بجٹ میں صحت کا جو بجٹ ہے وہ سب سے لوسٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے، اور اس پہ ورلڈ کمیونٹی کو توجہ فوری طور پر دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیگر عالمی اداروں سے بھی کہیں گے کہ وہ اس پہ فوری ایکشن لیں۔ باقی جہاں تک اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گرفتار شدگان کو فوری رہا نہ کیا گیا تو اس کے خلاف ڈائسپورا کشمیری بھرپور تحریک چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو یکوترا چھوڑ دیں، یا آزاد کشمیر کی اس کٹ پتلی حکومت جو صرف کٹ پتلی ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، بلکہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ درد ہمارے اپنے دکھ درد ہیں۔ اور آج اس گرمیوں کے موسم میں، اور گرمیوں کا موسم نہ بھی ہو تب بھی بجلی جو ہے وہ آج کی بنیادی ضرورت ہے، اور بجلی مہیا نہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بھی اور اس کے پیریفیریز کے اندر رہنے والی کٹ پتلی حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جتنے بھی ڈیٹینیز ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور انہیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ۔ پاکستان کی مجموعی صورتحال جو کہ تم ہے، البتہ خبروں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ شاید پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف ہے، مہنگائی کے حوالے سے کوئی بڑا اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور قیمتوں کی جو اوشربا مہنگائی تھی اس میں کمی، جو خاص کر کے وہ چیزیں جو روزمرہ کی ضرورت ہے ان پہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا تھا اس میں ریمارکیبل جو ہے وہ کمی کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ باقی ظاہر ہے 17 جولائی کو الیکشنز ہیں پنجاب میں 20 حلقوں کے، اور ان کی جو کمپین ہے وہ زوردار طریقے سے چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی بھی چلا رہی ہے، نون لیگ بھی چلا رہی ہے، اور جہاں عمران خان کے جلسے جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے ہیں، وہاں مریم نواز صاحبہ کے بھی بہت بڑے بڑے جلسے ہیں، اور ان کا بھی شایان شان استقبال کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ الیکشن ایک ایسے موقع پہ ہو رہے ہیں جب پنجاب کی حکومت کے مستقبل کا دار و بدار جو ہے وہ ان الیکشن کے نتائج پہ ہے۔ اگر یہ الیکشنز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں اس کے نتائج آتے ہیں تو یقیناً پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کے دن پورے ہو جائیں گے، اور اگر یہ 20 نشستوں میں اگر میجورٹی نون لیگ لے جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا جو سو کالڈ بیانیہ ہے، میں اس کو سو کالڈ اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں حقائق کم اور پروپیگنڈا زیادہ ہے، اور جب پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل رہنما اپنے بیانیے کو پروپیگنڈے کی بنیاد پہ رکھتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلبلہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وقتی طور پر آپ یہ سبھی دنیا جانتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتیں بھی اور ساری جو کمپنیز ہیں وہ لاکھوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں پروپیگنڈے پہ، تو اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ وقتی لوگ جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ بھی جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دوسری طرف والے وہ کوئی دودھ اور شہد کی
نعرے جاری کرنے والے ہیں یا وہ جھوٹ کا یا پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لیتے، لیکن جس طرح کی افراتفری ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کا عمل چل رہا ہے، شاید اس میں تھوڑا بہت ٹھہراؤ ان الیکشنز کے بعد آ جائے۔ اور چونکہ جو مبصرین ہیں ان کی آراء جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، کئی سروے بھی جو پارٹیوں نے اپنے دہیں بھی سروے کروائے ہیں، اور جو دوسرے ادارے ہیں جیسے فافن ہے اور پیلڈیٹ ہے اور اس طرح کے جو، تو وہ بھی کروا رہے ہیں، جس میں سچویشنز جو ہے وہ کچھ سروے تو ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نون لیگ کے حق میں ہیں۔ یہ تو خیر کیونکہ ووٹ کی طاقت تو صرف عوام کے پاس ہے، اور اگر سیاسی رہنما ان ایام کو یاد کریں کہ جب آپ کو عوام کی اس طاقت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور جولی پھیلا پھیلا کے ان سے آپ ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب عوام آپ کو وہ طاقت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اقتدار کی کرسی پہ پہنچتے ہیں، تو اس کرسی پہ پہنچ کے بھی عوام کے اگر روزمرہ کے مسائل کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال میں سیاست کو دوام مل سکتا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور محض پروپیگنڈا کسی حکومت کو ڈیریل کرنے کا سبب یا ڈی سٹیبلائز کرنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ لیکن جس وقت لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہوں اور ان کو روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ بھی دستیاب نہ ہوں، تو یقیناً پروپیگنڈا جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو، ان کے زعماء کو اس لمحے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس لمحے کو یاد رکھتے ہوئے عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا چاہیے۔ جب آپ کو پاور ملے اور ڈیلیور کرنے کا آپ کو عوام حق دے دے تو پھر نہ ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ جی جی جی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ ایک آج ایک اور ان کے نون لیگ کے ایک بندے نے استعفیٰ دے دیا، قبول ہو گیا، تو یہ تو ابھی ان کا ایک ووٹ اور کم ہو گیا؟ دیکھیے ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کا ووٹ کم ہو گیا یا ان کا ووٹ بڑھ گیا۔ جی یہ تو ایک پولیٹیکل عمل ہے جس میں اگر کوئی اپنی پارٹی سے یا پارٹی کے بیانیے سے اتفاق نہیں رکھتا اور وہ ریزائن کر جاتا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جی جو سپیکر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ذاتی ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس استعفے کو ریجیکٹ کر دے یا نہ قبول کرے۔ جی اور جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے انہوں نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ انہوں نے استعفیٰ کافی پہلے کا دیا ہوا تھا، یہ آج کا نہیں ہے، تو ابھی وہ آج وہ اس کو کیا ہے۔ اس کے بعد جو پہلے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کاؤنٹنگ سے پہلے ہی بھائی وہ جو نون لیگ نے اپنے لیے جو کاؤنٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ ان کے پنجاب اسمبلی میں اکثریت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ بارشیں کیا ہوئی ہیں کہ جناب پورے کراچی ڈوب گیا ہے۔ نہیں کراچی تو چلو پھر بھی میڈیا کی نظروں میں ہے، اس لیے فوری طور پر جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ بھی اور ساری حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ لیکن بلوچستان ایک ایسا نگلیکٹڈ پروونس ہے اور وہاں لوگ سب سے زیادہ لوگ وہاں ان بارشوں اور اس کے سیلاب کی وجہ سے مر گئے، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پاکستان کے اخبارات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے پابند کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کی طرف جو ہے وہ کیمرے کا رخ نہیں موڑنا ہے، بلکہ یہی سندھ، پنجاب، اسلام آباد یہ دکھانا ہے کہ تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ جی سیلاب تو سبھی جگہوں پہ آ رہا ہے، مشکلات تو سبھی لوگوں کو ہیں، لیکن بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی اکا دکا تبصرے آئے ہیں، لیکن زیادہ جس توجہ کا وہ صوبہ مستحق ہے۔ اور بلوچ تو ویسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اس سیٹ اپ کے اندر ایک امتیازی سلوک کا بھی شکار ہے، سب سے زیادہ مسنگ پرسن بلوچستان سے ہیں، اور ایسے میں اس طوفان کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ان کے گھر ڈوب گئے ہیں یا
बेचारे रहते ही कौन से कोई पुख्ता घरों में थे, झोपड़ियां ही थी, तो वो भी बह गई हैं। और बिल्कुल ही कुछ लोग तो खुले आसमान तले आ गए हैं, कुछ बेचारे उस सैलाब की नजर हो गए हैं। जी। तो इस पे वर्ल्ड कम्युनिटी को मैं समझता हूँ, और डोनर एजेंसीज को तो जो देनी चाहिए, और वहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सैलाब से मुतासरा तो काफ़ी इलाके हैं। कराची सबसे ज्यादा, कराची भी बहुत मुतासर हुआ है रोडों पे। अब ये देखना, ये जो जितने भी ओल्ड सिटीज हैं, ये अदम तरजीह का शिकार हैं। अदरवाइज यहाँ का सीवरेज सिस्टम होना चाहिए कि ये इस तरह की बारिशों को वो शहर हजम कर सके। लेकिन क्योंकि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, तो नतीजा ये है कि जब भी बारिशें होती हैं तो उन बारिशों से हाल होता शहर शहर है, हर मतलब साल ऐसा होता है। हर साल ऐसे होता है, और लोगों की लाखों खरबों की प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाया हो जाती है, जो इंसानी जानें भी चली जाती हैं। बिजली फेल होती है, तारें टूट जाती हैं, और फिर करंट लगने से जानवर और इंसान सभी मरते हैं। तो ये बड़ी एक इंसानियत के हवाले से ये दुखदे सूरत हाल है। बाकी तो लोग पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होंगे, और कर भी रहे हैं। जमात इस्लामी वाले एमकेएम को कोस रहे हैं, एमकेएम वाले पीपल्स पार्टी को कोस रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले हालात को कोस रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है प्रॉपर्ली। आज वो एक ARY के एंकर चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जी। उन्होंने कहा मुझे कॉल आई है नामालूम नंबर से भी। कि तुम्हारी तस्वीरें हैं नंगी औरतों के साथ, हम्म। अगर तुम चाहते हो कि ये ना लीक हो तो फिर इमरान खान का साथ छोड़ दो, लेकिन मैं ना इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। मैंने कहा अगर ये कॉल आई हो बंदा कहे उनको कि मैं नहीं छोड़ता, तो बड़ा अजीब सी बात है। नहीं, अजीब बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि शनीद है, मे बी, ये कोई कंफर्म न्यूज तो नहीं है। कहते हैं एक दौर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को भी जो है वो थ्रेट की गई थी कि हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस है आपकी फैमिली की, तो अगर आपने ये कॉल ऑफ ना की और आपने हमारे अहकामात ना माने तो उनको वायरल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा शौक से अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने लोगों को दिखाइए, ताकि उनके कुछ लम्हात जो है वो मज़े से गुजरे। लेकिन जो मुतालबा आप कर रहे हैं इसके में, वो मैं नहीं करूँगा। तो ये तो पाकिस्तान में इस तरह की ब्लैकमेलिंग तो होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई वाकई नंगे शरीयत है, तो जो शरीयत के मुताबिक कानून है, और कानून को अपना कोर्स लेने दिया जाए, वो पेश की जाए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। और ऐसे शख्स को जो इस उम्र में भी अगर इस तरह की हरकत और सकनात करता है, तो उसको करार वाकई सजा दी जाए, बजाय इसके कि उसकी पॉलिटिकल लायबिलिटीज जो है वो ब्लैकमेल की जाए। तो इस पे तो अगर उन्होंने इस पे कहा है कि मैं अपनी सियासी वाबस्तगी को तर्क नहीं करूंगा, मैं अपनी हमायत नहीं छोड़ूंगा, तो ये तो बड़ी तहसीन की बात है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो ब्लैकमेल नहीं होते। देखना, उनसे, उनके बयानिया से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी पसंद से भी इख्तलाफ किया जा सकता है, उनकी नापसंद से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन जब स्टेट या स्टेट का कोई ऑर्गन जो है वो इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होकर किसी की वफादारियों को तब्दील करा रहा हो ब्लैकमेल करके, तो ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि संगीन जुर्म है, कबीर जुर्म है। और ऐसे जराइम पेशा लोगों को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। और अगर वाकई वो किसी गैर शरही मामलात में मुलव्वस हैं, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें कि ये लोग, ये है इनके किरदार, और इसके मुताबिक जो सजा बनती है वो दी जाए। लेकिन हमारी वो प्रॉब्लम ये है वहां पे कि हम दूसरे कोई मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ
یہ اب کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اب میری نظر میں جو چیز اچھی ہو ممکن ہے وہ آپ کی نظر میں بری ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیے، یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ وہ چاہے پرائیویٹ لائف میں آدمی انہی حرکات اسی طرح کے کبھی قوموں میں ملوث ہو، لیکن کوئی بندہ ان کو جائز نہیں کر سکتا، کوئی بھی بندہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو ایک کیا ہے کمیشن جی، وہ جس کو جو علماء کرام پہ مشتمل ہے، عدالت شرعی عدالت. کوٹ. تو شرعی عدالت میں پیش کر دیں. اگر شرعی عدالت کہتی ہے کہ اس میں کوئی جرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی ریاست کے پاس تو بے شمار اختیارات ہیں نا، کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کا بھی کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو تو سزا تو قانون کے مطابق دلوائی جا سکتی ہے، اور قانون موجود ہے اس طرح کی چیزوں. آپ کو پتہ ہے کچھ اور ریاست تو ایسے لوگوں کو نکال کے گواہ بنانے میں تو کوئی ثانی نہیں رکھتی، وہ جھوٹے گرام لا دیتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس میں تو ابھی تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ طیبہ گل ہیں جنہوں نے آپ کی جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھی بیان دیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سن کے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ صحافی جس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ان کا کتنا بڑا جگرا ہے کہ ایک سٹوری جو پبلش ہو چکی ہے، جو اکاؤنٹ کمیٹی کو دی جا چکی ہے، تو بار بار وہ باتیں دہرا کے تو ایک انسان کو کتنی اذیت دی جا رہی ہے. وہاں انصاف کا حصول کتنا اذیت ناک ہے کہ آپ کو ہر جو وہاں کورٹ لگے ہوئے ہیں نا اینکروں کی عدالتوں میں، اس اذیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اور وہ ایک خاتون ہے جو انصاف کے حصول کے لیے اس کو جو کوئی بھی بلاتا ہے، اور جو نہ بلائے تو وہ اس کے خلاف پروگرام کر دیتا ہے. اور وہ ایک جو جنرل امجد شہیب ہے، ایسے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کس معاشرے کے اور کس مٹی کے لوگ بنے ہوئے ہیں جو ایک عورت، مظلوم عورت پہ بھی رحم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج بھی کنسپیریسی تھیوریز کے ذریعے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں بہت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس مملکت خداداد میں 1979 کی طرح جس طرح امام خمینی تشریف لائے تھے ایران میں، اس طرح کا ایک بندہ ہونا چاہیے. دیکھیے 25 لوگ ہیں یہ. یہ مجھے معاف کریں گے، امام خمینی صاحب نے کوئی اعلیٰ روایتیں قائم نہیں کی ہیں. نہیں، اور آپ انہوں کا نے جو اپنی ملائیت کو مسلط کرنے پہ ایرانی معاشرے پہ ایک جبر کا سہارا لیا، اسٹیٹ کا سہارا لیا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ایرانی عوام کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ خمینی کی خواہش رکھنے والے لوگ بیسیکلی یہ فاشسٹ رویہ ہوتا ہے کہ انصاف سے بالا تر آپ لوگوں پہ زور زبردستی کے ساتھ جو ہے نا وہ شریعت کے نام پہ امریتیں مسلط کرتے ہیں. اور جمہوریت کے اپنی نام پہ سر بات سنیں، یہاں پہ تو پھر آپ یہ جمہوریت بھی آپ نے چلا لی، پھر اب اس کا نام ہے مارشل لا بھی دیکھ لیے، تو کبھی بھی یہ سیدھے نہیں ہوئے، ٹھیک نہیں ہو سکے. دیکھیے ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اور اس ایوولوشنری پروسیس میں لوگ سیکھتے ہیں. پاکستان کا المیہ، یہ بات میری غور سے سن لیجئے، پاکستان کا المیہ یہ کہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا. یہ ہمیشہ اس پہ شبخون مارے گے. ایک حکومت 2 سال کے بعد اس کو ختم کر دیتے ہیں، دوسری حکومت کو بھی. تو یہ پے در پے آج جو لوگ اتنے زبان بازی دکھا رہے ہیں، تو یہ اس چھوٹی سی جمہوری دور کی سوگات ہیں کہ لوگ آج آرمی چیف کو بھی انڈر ٹرائل رکھتے ہیں. لہذا یہ جمہوریت کی، اور اسی لیے تمام آمروں کو، ان آمروں کے پیروکاروں کو اور جنرلوں کو جمہوریت سے قدرتی بہر ہے.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی اپنی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان میں وہ جمہوری رویے جو ہے وہ جو ہم آئیڈیلی دیکھتے ہیں جمہوری رویے ہوتے کیا ہیں، وہ پھل پھول نہیں سکتے. لیکن کہیں کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوگا جو آپ کو جمہوریت سکھائے گا، بلکہ انسان ہی ہیں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بڑے بڑے انقلابوں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے بھی. اور ایک پولیٹیکل کارکن جو ہے یہ کیٹلسٹ ہے. ویسے تو ایوولوشنری پروسیس میں ہم انسان جو ہے وہ تہذیب کے اس میں ایک آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ایک سیاسی کارکن اپنا درست رول ادا کرے تو وہ عمل تھوڑا تیز ہو جاتا ہے. ورنہ نیچرلی تو آپ صدیوں پہلے دیکھیں اور آج کا انسان کو دیکھیں تو آج کا انسان بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، اور نسبتاً آج کا ماحول جو ہے وہ جنگی ماحول نہیں ہے کہ جس میں جس کی مرضی آئے اس کو قتل کر دیا جائے. آج قتل کرنے والے کو بھی کہیں نہ کہیں کٹارے میں کھڑا کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے رحم و کرم پہ ہوتے تھے لوگ. تو یہ جو معاشروں کے اندر تھوڑی بہت سوجھ بوجھ بھی آئی ہے، جو لوگوں میں احتساب کی سوچ بھی آئی ہے، اور اپنے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی اپنے در پہ لانے پہ مجبور کیا ہے، تو یہ جمہوریت کا قوال ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 600 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا مسلمان ہوئے، لیکن آج بھی ذات پات قبیلے برادریاں ان کی بنیاد پہ ہم تقسیم رہتے ہیں. ہم رشتوں کو اور نعتوں کو جو ہے وہ برادری اور اپنے قبیلے کی عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، انسانیت کے نظر سے نہیں دیکھتے. اور نہ ہی ہم مطلب یہ کہ اسلام کی وہ تعلیمات جس میں کوئی ذات پات نہیں ہے، جس میں کوئی رنگ نسل نہیں ہے، بلکہ وہاں تو انسان کے کردار کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے. لیکن ہم آج بھی قبیلوں کی اس رسی کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں باندھے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے اس کو توڑا ہے، توڑنے کی کوشش کی ہے، اور آج ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ٹرائبل چیف حکم دے دے تو وہ پورے قتل کرے. لیکن آئیڈیلی ماحول آئیڈیل نہیں ہے، انصاف کے جو ادارے ہیں وہ آئیڈیل نہیں ہیں. لیکن آپ معاشروں کی ترقی کو جو جدید معاشروں نے جو رویے اختیار کیے ہیں، جو اپنی سوسائٹیز کے اندر عدالتی نظام، جوڈیشری کا پورا جو پروسیس بنایا ہے، اور ڈیموکریسی، اور اسی ڈیموکریسی نے لوگوں کو، حکمرانوں کو مجبور کیا کہ آپ اگر ان پہ ٹیکس لگائیں گے تو آپ ہم سے اجازت لیں گے. یہ بھی ہے نا. تو لہذا جمہوریت کو گالی دینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جمہوریت نے انسانوں کو دیا کیا اور امریتوں نے کیا دیا ہے. ان ممالک میں یہ جو ہمارے 2-3 ملک ہیں نا، یہاں پہ جو ہے نا جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا شعور نہیں ہے. اس عوام میں پہلے شعور پیدا ہونا چاہیے. جو شعور نہیں ہے، جب شعور نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی مسلط کریں وہ اشرافیہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اسی طرح کا بیانیہ اختیار کرتی ہے. وہ ہمیشہ لوگوں کو، آپ یہ دیکھیے جب بھی لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ملا، انہوں نے اپنے معاشرے کی ان پارٹیوں کو ووٹ دیا جو نسبتاً زیادہ بہتر مینیفیسٹو بھی رکھتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ موجود تھی. انہوں نے ان لوگوں کو نہیں دیا جو خیالی پلاؤ پکاتے تھے، جنہوں نے منشور پہ بہت بڑی بڑی زبردست قسم کی تحریریں کی ہوئی تھی. لوگوں نے ان کی نسبت ان پارٹیوں کو دیا. دیکھا آج بھی یہ تطہیر ہو کے اگر 2-3 پارٹیاں رہ گئی ہیں تو ان پارٹیوں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، اور لوگ اپنے شعور کی بنیاد پہ ان کے ساتھ کھڑے. چلو چھوٹا موٹا پروپیگنڈے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے غریب معاشروں کے اندر زر کا بھی اپنا ایک اثر رسوخ ہے. لیکن بہرحال اس سے بہتر کوئی نظام ہے نہیں. اگر ہو تو آپ بتا دیجئے کہ اس سے بہتر یہ نظام تھا اور اس نظام نے انسانوں کو اتنی ترقی دی. سر انسان نظام کی بات، جمہوریت جو ہے اس کا بھی کوئی اتنا کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے. جمہوریت بھی اس سے پہلے بادشاہتیں بھی چلی ہیں، اس سے تو پہلے وہ بادشاہتیں، ان بادشاہتوں کو شکست ہو گئی نا. ان بادشاہتوں کو وہ پرانے سارے گلے سڑے نظام جو ہے وہ ٹک نہیں سکے نا. عوام نے اپنی طاقت کے ساتھ ان نظاموں کو بزم کر کے رکھ دیا. ایک دور میں جاگیرداری کا عہد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ تک جاگیرداری نے رول کیا ہے. لیکن ایک وقت میں آ کے
तो सनती मजदूर ने जागीरदारी को हड़प कर दिया, और आज जागीरदारी सरनगू है कैपिटलिज्म, यानी एडवांस कैपिटलिज्म के साथ, जो 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 सनत के साथ वाबस्ता है। जमहूरी तूने तो इन दो इन ममालक में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे तो जगह ही है जहाँ पे अगर हम बांग्लादेश में भी जमहूरियत समझे तो जमहूरियत नहीं है, वो भी हसीना वाजिद आप की कहने को मतलब यह कि कुछ भी कह सकते हैं, बहरहाल लोगों को राइट ऑफ वोट है, राइट लोग ऑफ वोट तो हर सुने जगह ना, मिलता और राइट ऑफ वोट उनका जो है, देखें धांधलियां ये सारी चीजें होने के बावजूद भी, हम कहते हैं ना कि 2018 में इलेक्शन को जबरदस्त तरीके से रिग्ड किया गया, 6 लाख फौज लगा के, लेकिन फिर भी जो है ना, वो अवाम ने अपनी ताकत से कुछ लोगों को अपोजिशन के लिए तो उस फोरम में पहुंचाया है ना, तो अल्टीमेटली उस हुकूमत को, जिसे लोग कहते थे कि ये रिग्ड है, सिलेक्टेड है, उसको टॉपल कर दिया। और अब यह है कि उसके लीडर्स को कहना पड़ रहा है कि मुझे एहसास है कि कहाँ कहाँ हमने गलतियां की, क्या क्या किया, मे बी कि वो प्रोसेस में ही बिकम द आइडियल लीडर जी। तो ये तो तजर्बात माशरों के अंदर होते हैं। बांग्लादेश में भी ये बांग्लादेश भी इन तजर्बों से गुजरा है, मार्शल लॉ से गुजरा है, फौजी क्यू से गुजरा है, टेक्नोक्रेट के एक फरसूदा जो है ना वो तावील के नीचे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां की जमहूरी को ने एक बेजिगरी के साथ एक लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली जमहूरियत बहाल हुई है। हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेश की जमहूरियत कोई बहुत आइडियल है, नो, अभी भी उसमें खामियां मौजूद हैं, अभी भी आमरीत के असर सूख पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पर पूरी दुनिया उनको तस्लीम करती है। और यही वजह है कि बांग्लादेश की जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो जुडिशरी के हैं, चाहे वो इदारों के हैं, चाहे वो मैशत के हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से बात यह है कि जमहूरियत, जैसे फर्ज करें कि सेकुलरिज्म कोई इंडिया की देन नहीं है, ये तो उन दानिश्वरों ने जिन्होंने रियाजत करके तो ये सोचा कि माशरे के अंदर जो है वो फिरका वाराना हमंगी कैसे पैदा की जा सकती है, मेरिट की बालादस्ती में ये जो फलसफा है सेकुलरिज्म का, ये कितना रोल प्ले करता है। और बाकी जो निज़ाम है उनमें नस्ल प्रस्ती है, उसमें असबियत है, और असबियत जिस चीज को सबसे पहले, असबियत का हदफ जो होता है वो मेरिट होता है, वो चाहे किसी किस्म की हो, चाहे वो नेशनलिज्म की असबियत हो, चाहे वो पैट्रियटिज्म की असबियत हो, कोई भी असबियत, चाहे वो मजहबी असबियत हो, कि ये मेरा हम अकीदा है, इसके सोगना माफ हैं, और ये मेरे अकीदे का नहीं है, ये चाहे जितना भी अच्छा इंसान है इसको मार दो, कत्ल कर दो, इसको नौकरी ना दो, जॉबलेस कर दो, ये मेरे फिरके से नहीं ताल्लुक रखता, चाहे ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, लेकिन चूंकि मेरे अकीदे की नजर में ये मुसलमान नहीं है, तो लिहाजा इसको जीने का हक नहीं है। तो ये तो इसलिए यह है कि जब हम गुफ्तगू करें जमहूरियत के हवाले से, तो हमने ये देखना है कि जमहूरियत ने वसी तर माशरों को क्या दिया है, और जिन जिन माशरों के अंदर ये जमहूरियत नहीं आ सकी, वो माशरे कितनी एक कमजोर विकेट पे हैं कि किसी वक्त भी उन माशरों में कोई ऐसी तब्दीली आ सकती है कि जिसमें उथल पुथल हो सकता है। लेकिन जमहूरियतें माशरों को मुस्तकम करती है, जमहूरियतें माशरों को कमजोर नहीं करती, क्योंकि अवाम का मफाद जो है वो जुड़ जाता है। जैसे सरमाया है ना, तो किसी कौम या किसी मुल्क को सरमाया इकट्ठा रखने में बड़ा अहम रोल पैदा करता है। ये जिसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं, ये क्या चीज है, ये मार्केट है। जिस माशरे की हम बात कर रहे हैं अभी, उसकी बात है, हम पाकिस्तान के पड़ोस में चलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, जमहूरी हुकूमत है, वोटों से आई है ना, 2 दफा वोटों से आई है। जी जी जी। अब जो कुछ वो कई जगह मिनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, देखना बात यह है ना कि ये हुकूमत नहीं कर रही है, लेकिन हुक्मरान पार्टी के
ایک سیکشن ہے جو ایسا کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں تحقیر بھی ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی وائسز اٹ از یہ دین ہے جمہوری معاشروں کی کہ وہی معاشرے ان کو کنڈم بھی کر رہے ہیں, ان کے اس ایکٹ کے خلاف بھی کھڑے ہیں. کئی ریاستیں ہیں, کئی صوبے ہیں, کئی ٹیریٹوریز ہیں جو اس فیل کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف کھڑے ہیں. جتنی بھی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا, بنگال سے لے کے تو ہر جگہ تک, آپ کشمیر کے اندر اگر جمہوری عمل نہیں بحال ہو سکتا ہے تو یہ کوئی ہندوستان کے لیے کوئی بڑی پراؤڈ کی بات ہے. یہ تو ایک کلنک ہے کہ ایک جمہوری ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, اس کے ایک حصے کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 3 سالوں سے یا 4 سالوں سے جو ہے وہ گورنر راج اور صدر راج نافذ ہے. تو یہ کوئی یہ اس جمہوریت کے لیے کوئی وہ تو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مطلب نقادوں کی تعداد بڑی ہے. تو جو ہے وہ یعنی آپ ایک جمہوری عمل کے اندر تو ایک احتساب کر سکتے ہیں. بعض جگہ پہ جو مارشل لا لگ جاتے ہیں, جو بادشاہتیں ہوتی ہیں, تو وہاں ہیومن رائٹس کے بھی کچھ کنسٹرینٹ بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں جو ہے پہلا سوال جو ہے وہ انسانی حق کا تسلیم کرنے کا ہے یا جمہوریت کی بحالی کا ہے. تو لہٰذا چونکہ عام انسانوں کو پھر ایکسس نہیں ملتی, ہیومن رائٹس کو ایکسس نہیں ملتی ایسے معاشروں کے اندر. اور کئی معاشرے جو ہے وہ پھر اپنے اپنے عقیدوں کے اندر اپنا لیتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر تو عورت کو یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے, ہمارے ہاں مرد کو یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے, ہمارے ہاں فلاں قبیلہ جو ہے اتنا سپیریئر ہے اس کو یہ حق ہے اور دوسرے کو یہ حق نہیں ہے. جمہوریت اس طرح کی امتیازی چیزوں کو نہیں مانتی. یہی وجہ ہے نا کہ ہندوستان کے اس جمہوری معاشرے کے اندر اتنے بڑے احتجاج ہوئے ہیں این آر سی کے خلاف, یا ہندوستان کے وہ ادارے جو کچھ امتیازی قوانین بنانا چاہتے تھے تو لوگوں نے اس سے کمپرومائز نہیں کیا. ویئر ایز کہ یہاں جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں تو امریتوں کے دور میں کسی کو سسکنے کا بھی سیاسی کارکنوں کو کوڑے لگے ہیں, سیاسی کارکنوں کو جیلیں ہوئی ہیں, سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, سیاسی کارکنوں کو جلاوطنیاں ہوئی ہیں. تو آج بھی وہاں جو ہے کم از کم ایک سسٹم نے لوگوں کو یہ یقین تو دلایا ہوا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں ہوگا جس سے کہ ایک دم آپ کے گلے پہ چھریاں پھرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی وسیع طرح آپ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان سے باہر آ کے سیاسی پناہیں لی ہیں, ایون جو ہندوستان کی موجودہ حکومت کے بدترین دشمن ہیں. ہمارا تو ادھر معاشرے کا عالم یہ ہے کہ 3 دفعہ جو پرائم منسٹر رہا ہے, کتنے سال جو ہے ایک آدمی وہاں کا وزیر خزانہ رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے دربدرے. تو جمہوریت اگر آج ہو تو ہنسی خوشی ہم سارے لوگ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ہمارے ساتھ ہے, اگر قانون میں ہم نے کوئی خلاف ورزی کی ہے قانون کی تو ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن وہاں کیا ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں اس آدمی کو گولی کیوں مار رہا ہوں. آپ کو پتا نا احسن اقبال جو ہے وہ سٹنگ منسٹر تھے, ایک بندے نے گولی مار دی, اتفاق سے وہ بچ گیا. اور یہ جو آج کل ہے یہ تو خیر معاملات سیاست میں وہاں پہ, کیونکہ جہاں پہ تشدد جو رویہ ہو نا سیاست میں, وہاں پہ متشدد رویے جو ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ چاہے جمہوری معاشرے ہوں یا کوئی معاشرہ ہو. متشدد رویوں کی نہ جمہوریت کا قصور ہے تو نہ ہی آمریت کا, یہ تو ایک انسانوں کا ایک رویہ ہے. دیکھیں وہاں پہ دیکھیں اب کئی دفعہ جمہوریت آمریتوں کے اندر آپ کو حالات زیادہ پرسکون لگیں گے, بظاہر جو ہے وہ کرائم ریٹ بھی آپ کو کم نظر آ جائے گا, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ وہی کچھ دکھاتا ہے جو حکمرانوں کی مرضی ہوتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا خوف خطرہ بھی لوگوں کو لاحق ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جمہوریتیں جس وقت بحال ہوتی ہیں تو جن معاشروں میں جن لوگوں کے جمہوریت کے ساتھ مفادات ٹکراتے ہیں وہ یہ لالسنس کریٹ کرنا, جیسے ابھی آپ نے غلام حسین صاحب کی مثال دی ہے, میں غلام حسین صاحب کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریاستی ادارہ, کوئی آرگن, اس کا کوئی کارکن یا کوئی مخالف جو ہے وہ ایک آدمی کو فون کر کے اس طرح کی بات کرے تو ایٹ لیسٹ کاروائی ہوتی نظر آنی چاہیے, انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, ہمارا وقت گیا ختم ہو. جی ناظرین سامعین اجازت چاہتے ہیں, کل پھر ملیں گے.
معاشرے میں استحکام ہونا چاہیے اور معاشرے میں عدم برداشت ہونی چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان کا معاشرہ وہاں پہ عدم برداشت ہو چکی ہے. لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ الیکشن میں دوسرا مارنے تل جاتے ہیں. ابھی اگلے دن بنی گالا کے باہر جو ٹائیگر سے